سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، حیا کی وراثت ہے۔ اور چلو تم حوض کوثر پہ، یا جنت کے باغیچوں میں، چلو تم حوض کوثر پہ، یا جنت کے باغیچوں میں، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ کی وراثت ہے، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ کی وراثت ہے۔ اور نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے کی، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے کی، ستارے ہیں گواہ ارض و سماء کی وراثت ہے، سخا کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت منقبت آپ رضوان صدیقی صاحب سے سن رہے تھے۔ بہت شکریہ رضوان تشریف لانے کے لیے اور بہت خوبصورت منقبت پیش کرنے کے لیے۔ رضوان اکثر ہمارے پروگرامز کا حصہ رہتے ہیں۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہیں، آج تیسرا روزہ تقریباً جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس کو گزارتے ہوئے اللہ رب العزت کی رحمتیں نعمتیں سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات اس رمضان کی یہی ہے کہ اب تک موسم بڑا بہترین ہے۔ خیر رمضان کا یہ سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ امید کرتے ہیں آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ اس رمضان کی جو تیسرا روزہ ہے اس کو گزار رہے ہوں گے، بہت احسن طریقے سے آپ کا رمضان گزر رہا ہوگا۔ موسم آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، ہم روز موسم کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوا تھا کافی حد تک خوشگوار موسم تھا، لیکن اب چونکہ دوپہر کو جو دھوپ کی سختی ہے وہ تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے کہ ہم روزے اچھے طریقے سے رکھیں اور احسن طریقے سے رکھیں۔ دھوپ کی سختی ہمارے مزاج کی سختی پہ حاوی نہ ہو، یہ بڑا ضروری ہے رمضان کے اندر، چونکہ ہم پھر جتانا شروع کر دیتے نا کہ ہمارا روزہ ہے۔ ویسے کل جب ہم یہاں پہ موسم کا ذکر کر رہے تھے، بہت سارے علاقوں میں بارش بھی ہو رہی تھی، اور رات کو بھی کئی جگہوں پہ بارش ہوئی ہے۔ یہ بارش لاہور سے تھوڑا ناراض رہتی ہے، بھئی یہ ہمارا گلہ بہرحال ہے، اب یہ کوئی مانے یا نہ مانے، تھوڑی کم ہوتی ہے لاہور میں بارش۔ خیر جی، آج ہم نے اپنے موضوع کے مطابق جس ہستی پاک کا ذکر کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نا آپ پلکیں بچھا لیجئے، اور جو جتنا بھی تعریفی کلمات ہیں مجھے لگتا ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں جب ہم یہ ذکر پاک شروع کرتے ہیں۔ یہ ہستی حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کائنات میں محبوب ترین ہستی ہیں، جگر گوشہ بطول۔ ہم اگر بات کریں خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ،
انہی کا ذکر کریم ہم کریں گے، جن کے بارے میں لفظ میں نے کہا کم پڑ جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، چال میں، اعمال میں، گفتار میں، کردار میں۔ یہ ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل و عیال میں یقینی طور پہ سب سے پیاری تھی، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ کائنات، محسنہ اسلام ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا عکس ان کے اندر نظر آتا ہے۔ آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی، آپ کے کردار کی خوبصورتی، اور آپ کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے عقد میں آپ تھیں، اور ان کی صورت میں ایک حسین ترین دولہا اللہ اور ان کے رسول نے عطا کیا۔ سیدہ کائنات کے جو شہزادے ہیں حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن ان سبھی کہنا چاہیے کہ جتنے بھی القابات ہیں، جتنی بھی خوبیاں، ان سے ہٹ کے جو ذات کے اندر کاملیت اللہ رب العزت نے عطا کی اور جو ایک راہ عطا کی ہمیں ان سے سیکھنے کی، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ہم نے آج انہی فضائل کے حوالے سے، انہی مناقب کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی روشنی ڈال سکیں، یہ وقت تو کبھی بھی کافی نہیں ہوگا ان کی شخصیت مطہرہ پر بات کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی پارٹیسپیشن بھی، چونکہ ہمارا واٹس ایپ نمبر فلیش ہوتا ہی رہے، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو مور دین ویلکم، آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ بالکل، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، ان کی شخصیت کے حوالے سے شبیہ مصطفیٰ ان کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کا جو احاطہ کیا جائے، جو بھی معاملات رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان سے محبت تھی، اس کو بھی آج ہم ضرور ڈسکس کریں۔ اس کے لیے بڑا پرٹیننٹ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید فہد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ناصر محمود ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، رضوان صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے آج ہمارے خاص مہمان بہت ہی زبردست اداکار، ان کا جو کام ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹیلی ویژن انڈسٹری کے اندر، اس انڈسٹری کے اندر، اس کو ہمیشہ ہم یاد بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں، تھینک یو ویری مچ سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ون آف دا ویری فیو لیفٹ ود اس، بہت سارے سینئر اداکار ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ ہی از ون آف دا پیپل جن کی پہچان ٹیلی ویژن ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھ کے ہمیں ٹیلی ویژن کی پہچان ہوئی، ان کو دیکھ کے ٹیلی ویژن ہمیں یاد آتا ہے، یہ ٹیلی ویژن کی پہچان ہے، ان کا یہ درجہ ہے، اور کئی دہائیوں سے ٹیلی ویژن کو سرو کر رہے ہیں، فلم کو سرو کر رہے ہیں۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے فن سے متعلق، ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، اسٹیج ہو، جہاں پہ اپنے فن کا لوہا نہیں منوایا۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم جب بھی مدعو کرتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، تو آج بھی ہمارے بھاگ جاگے ہیں، تو آپ تشریف لائیں۔ آپ کا ونس اگین بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اپنی ہیلتھ سے آپ براہ راست ذرا دیکھنے والوں کو آگاہ کریں کیسی ہے؟ لگتا ہے زندگی کو ابھی میری ضرورت ہے، مجھے کچھ کرنا ہے۔ اب کی بار تو جو اٹیک تھا میرے کو بڑا سویر اور بڑا تھا، لیکن ایک بلیسنگ ہے، دعائیں اتنی ہوتی ہیں، اور دوا کی بجائے میرے دعائیں جو ہیں وہ زیادہ زندگی میں کام آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے، آپ کو صحت دے۔ اچھا جی، آج کے ٹاپک کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے احمد حماد چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری ٹرانسمیشن کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتے ہیں۔ احمد السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ دونوں سنائیں گے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ احمد، آج آپ کے کچن میں ابھی سے ایکٹیویٹی، سب سے پہلے تو احمد کو سالگرہ مبارک کہیں نا، احمد کی برتھ ڈے ہے، ہیپی برتھ ڈے احمد۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، تو احمد یہ بتائیں کہ کیا بن رہا ہے آج کچن میں؟ ایپل موجیتو ڈرنک میں بن رہا ہے، اور کڑھائی ٹکا ہم ایک ریسیپی بنا رہے ہیں جو بہت فیوژن ہے، کڑھائی کا بھی ہے اور ٹکے کا بھی ہے۔ اوکے، جیسے کہ عمران بھائی نے کل گلہ کیا تھا کہ ہمیں ہائی کیلری والا کھانا دے رہے ہو، تو آج جو ہے ہم اولیو آئل کے اندر کڑھائی ٹکا بنانے جا رہے ہیں، اور ڈالڈا یوز کرتے ہوئے ہم بنائیں گے اس کو، اور اولیو آئل کے اندر بنائیں گے۔ یہ والا غصہ آپ نے 27 دن مزید کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں دور کرنے ہیلدی کھانے ملتے رہے۔ بھی کھانے ٹیسٹی تو ہوتے ہیں، لیکن احمد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انہیں ساتھ جو ہیلتھ ایلیمنٹ ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو آج جو ہم کھائیں گے احمد، اٹ مینز دیٹ از لیس کیلری فوڈ، کم ہے اس کے اندر کیلریز، ایگزیکٹلی لیس کیلری فوڈ ہے، اور دوسری بات یہ اولیو آئل ہے، اور دہی کا استعمال اس میں ہو رہا ہے ود اسپائسز۔ زبردست، ہم کچھ نہیں یوز احمد اب اپنے کام کو جاری رکھیں، ہم آن اینڈ آف آپ کی طرف آتے رہیں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، فہد علی کاظمی صاحب سے ہی ہم شروع کرتے ہیں گفتگو۔ فہد صاحب، آج خاتون جنت کا ذکر کر رہے ہیں ہم، اور اس ذکر کے حوالے سے جب بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ہم ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنا چاہیں تو آغاز آپ گفتگو کا کہاں سے کریں گے؟
آپ کا پلیٹ فارم اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر بڑے ہی ایجوکیٹڈ انداز میں ہم ان ٹاپکس کے اوپر کانورسیشن کر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کی پوری ٹیم کو. اور آج ہم سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا. آج پھر ہم کل والا مسئلہ آپ کا فیس کر رہے ہیں. دیر از سم تھنگ رانگ ود یور مائک, آئی ڈونٹ نو وائی. چلیں چونکہ مسئلہ پیسہ ابھی ہم مائک فکس کریں جی, اور ہم یہ نقطہ ضرور لیں گے, اور کل کے لیے اور آج کے لیے دونوں کے لیے معذرت, چونکہ یہ مسلسل ہو رہا ہے اینڈ سنس اٹس لائیو شو تو اوبیسلی یہ ہو ہی جاتا ہے. ناصر بھائی, ایک تو یہ جو عملہ نے سوال کیا کہ شخصیت کا احاطہ, تو خیر کیا وہ کہتے ہیں کہ سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ہم یہ فضائل لکھنا شروع کریں تو ہم تو کسی ان کے غلام کے فضائل نہیں لکھ سکتے. تو یہ تو فضائل بہت ہی بڑے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ذکر ہے, حاضری ہے جو ہم دے سکتے ہیں, اور ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ ہم یہ ذکر پاک کریں. آپ شروع کریں, آپ آج کے دن کو کتنا محترم, کتنا متبرک سمجھتے ہیں بی بی کائنات کے حوالے سے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. ارملہ اور عمران بھائی, یہ آج کا دن حضور سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے. 3 رمضان 11 ہجری کو آپ وصال فرما گئیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے کوئی 6 ماہ بنتے ہیں یا 8 ماہ. یہ کوئی ربیع الاول کے بعد سے گنے تو ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, یہ 6 ماہ کا کوئی عرصہ بنتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو ایک خوشخبری تھی, بشارت تھی کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے آپ آ کے ملو گی. وہ مشہور حدیث پاک ہے. حضور سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ, انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا ہوا, آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے سرگوشی کی, پہلے آپ مسکرائیں پھر آپ روئیں, یہ کیا تھا؟ اغال پہلے آپ روئیں ہیں پھر آپ مسکرائیں, وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے آقا علیہ السلام نے اپنے وصال کی خبر دی تھی, میں اس پر رو پڑی. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا کہ میرے اہل بیت میں مجھے سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات آپ آ کے کریں گی, تو میں اس پر ہنس پڑی. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کے تحت آج آپ کا یوم وصال ہوا. ان کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات بنیادی جو آپ نے کہہ دی انٹرو میں, اور اسی پر زور دینا چاہوں گا اور اسی بات کو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا. یہ اس کائنات کی محبوب ترین ہستی کی محبوب ہیں. واہ واہ. یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل کو چنا, پھر سیدنا اسماعیل کی اولاد میں سے پھر کنانہ کو چنا, پھر کنانہ سے قریش کو چنا, قریش سے بنو ہاشم کو چنا, اور آقا نے فرمایا وَاسْتَفَانِي مِن بنی ہاشم, اللہ نے بنو ہاشم سے مجھے چنا. آقا علیہ السلام ساری کائنات کے محبوب ترین اور سب سے زیادہ چنی ہوئی شخصیت ذات مصطفیٰ ہیں. اب اللہ کی محبوب ترین اور چنی ہوئی ہستی آقا کی ذات, اور حضور نے کس کو چنا؟ آقا نے اپنے سارے اہل بیت میں سے, اپنے سارے گھر والوں میں سے, اپنی اولاد میں سے بھی جس کو چنا وہ حضور سیدہ کائنات سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی. یہ وجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بہت سارے ائمہ اس پر اتفاق ہے سب کا کہ اس کائنات میں اگر کسی کو حضور علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی کہا جائے سارے لوگوں بشمول سب کے, تو وہ حضور سیدہ کائنات ہے. وجہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبہا اغضبنی ومن اسرہا اسرنی, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا, جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کر دیا. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اولاد میں سے بھی, یہ بات میں بار بار اس لیے نوٹ کروا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا بعض لوگوں کو ذرا مشکل پیش آتی ہے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی فلاں صاحبزادی بھی تھیں, سارے ہمارے سروں کا تاج ہے. حضور کی بیٹیاں جن کے اندر نور مصطفیٰ جن کی رگوں میں چلتا ہے, جن کو ایک نظر دیکھ کے صحابی بن جائے, ان کی اولاد ہونے کی فضیلت کوئی تصور نہیں کر سکتا. مگر کہنا یہ چاہتا ہوں اولاد میں سے بھی جس کو حضور نے چن لیا وہ یہ ہستی ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. تو کائنات کی محبوب یہ جو ایک ناصر بھائی آپ روایت بتا رہے ہیں, تو اس روایت سے تو کچھ حد تک پھر ہم اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو ایک ابہام موجود ہے کہ کیا جی مرنے کے بعد جو مرنے والے ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. اکثر ہے نا ایک سوال بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت لائے, عام مسلمان بھی جو فوت ہوتا ہے, یہ تو آپ نے بڑا درست نتیجہ نکالا اس حدیث پاک سے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے.
حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی فوت ہونے والا جب فوت ہوتا ہے اور وہ جنت میں جاتا ہے تو اس کے جنتی رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے ملتے ہیں، اس سے پچھلوں کی خبر لیتے ہیں، اور یہ ان سے پوچھتا ہے مجھ سے پہلے فلاں فلاں جو آگے تھے نہیں ملے، تو وہ کہتے ہیں شاید وہ یہاں نہیں آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو مل کر اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جانے والے کو اور آگے ریسیو کرنے والوں کو کہ دنیا میں جیسے کوئی بہت عرصے کا بچھڑا ہوا ملتا ہے تو جس طرح لوگ خوش ہیں، تو یہ تو پھر یونی شخصیات کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ فہد علی کاظمی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے، مائک بھی ان کا چل گیا۔ فہد صاحب سوری فار دا انٹرپشن، جب بھی آپ کا ٹیمپو بلڈ ہونے لگتا ہے، کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، آپ گفتگو کا آغاز کیجیے گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دین کا جو بنیادی تھیسس ہے، آپ نے رب العزت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور رب العزت کی جو معرفت ہے، معرفت کے ساتھ اس کے احکامات کے سامنے آپ نے سرنڈر کر دینا ہے، اور دین میں لاجک بعد میں ہے، سبمیشن پہلے ہے۔ واہ واہ، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دینی حقائق لاجیکل نہیں ہیں، دے آر ویری لاجیکل، لیکن دین میں مطلوب یہ ہے کہ پہلے آپ سبمٹ کریں، پہلے آپ سرنڈر کریں، اور پھر آپ کو حقائق اور ان کی جو لاجیکل ایکسپلینیشنز ہیں وہ ملیں گی، ڈسکرپشنز آپ کو ملیں گی۔ اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہے، یہ منشا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا، وہ چن لیتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ باقی لوگ ان کو فالو کریں، وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چنا اور فرشتوں کو کہا کہ آپ سجدہ کریں انہیں، تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، اور جو لاجیکل ایکسپلینیشن چاہ رہا تھا وہ باہر پھر ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، وہ سیٹن تھا اصل میں، وہ لاجک کو اپنا رہا تھا نا، سرنڈر نہیں کر رہا تھا، سبمٹ نہیں کر رہا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پروفٹس کو چنا، اور پروفٹس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، وی آل نو، آپ نے نماز کی امامت کرائی مسجد اقصیٰ کے اندر۔ اسی طرح صحابہ کرام میں ہم دیکھیں 1,24,000 صحابہ جمع ہیں، اور من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو ایک پرومیننس والی یونیک پوزیشن دے کر ایلیویٹ کیا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو ہوگا ابھی فیوچر میں، امام حاکم اس کو صحیح مستدرک میں لائے، مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل لائے، فضائل الصحابہ میں موجود ہے کہ رب العزت نے ایک ہستی کو ایسے چنا ہے کہ کائنات کے سارے طبقے ان کے سامنے سرنڈر اور ان کے سامنے جھکیں گے ایک لیول پہ، اور وہ ہستی ہے پاک بی بی سیدہ کائنات، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی۔ قیامت میں جب آپ تشریف لائیں گی تو اعلان ہوگا، اے اہل محشر نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہے اور جو جناب خاتم الانبیاء سرکار دو عالم تک پہنچا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوری بعد آپ کی فیملی، آپ کے اہل بیت، میں ایک بات کوئکلی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ آپ کے پلیٹ فارم سے بہت ریلیونٹ ہے۔ بہت ہی انفارچونیٹ ہوا کہ ہم نے اہل بیت اور صحابہ کو خانوں میں تقسیم کر دیا۔ انفارچونیٹ، This is very, very shocking. It saddens me, it pains me. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہر نسبت کا اکرام کریں، احترام کریں، ان سے محبت کریں، لیکن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی معرفت نہ ہو، یعنی کہ ان سے ڈسٹنس ہو۔ ہمیں گفتگو کیا کرنی تھی، ہمارا تفکر کیا ہونا چاہیے تھا، فکر کیا ہونی تھی، اور ہم اس کو کدھر لے گئے۔ بھئی یہ تو ہم نے صرف تعارف کیا، ہمارے ماشاءاللہ خاص طور پہ جو دونوں مہمان ہیں، ایک تو سیلیبریٹی گیسٹ ہمارے آتی ہیں، لیکن یہ اتنے قابل لوگ ہیں کہ ہم جب بھی ایک ہی موضوع پہ چاہے وہ بات دہرائی بھی جا رہی ہو، اس کے اتنے پہلو نکلتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج یہ نئی بات ہو رہی ہے، اللہ ان کے کچھ نیا سننے کو، نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دعا میری یہی ہے کہ اللہ ان کے علم کو سلامت رکھے اور خیر کا باعث بناتا رہے، اور ہمیں ذریعہ بناتا رہے کہ ہم ان تک پہنچائیں۔ ہم نے ایک بریک لینی ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے چونکہ راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ذرا ان سے بات کریں گے۔ اور کیا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ چلو ٹائم ہے تو ذرا ہم پہ راشد صاحب، ایک تو مجموعی طور پر ہم آرٹسٹ کی لائف کو تو ڈسکس کرتے ہیں جب وہ تشریف لاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں بطور ایک پاکستانی کے اور بطور ایک سینئر آرٹسٹ کے، اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے، I always say کہ artist is very sensitive. I mean آپ نے ہر میڈیم کے اندر کام کیا ہے، لوگوں کی پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے جو آرٹسٹ ہوتا ہے، تو یہ اس ٹائم جو صورتحال ہے جس میں ایک مایوسی کا بھی ایلیمنٹ ہے، تھوڑی ایکسٹریمسٹ اپروچ بھی ہے، شارٹ ٹیمپرڈنس بھی ہے، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں بینگ این آرٹسٹ، معاشرے کی موجودہ شکل کو؟
مجھے موسٹلی سوال کیا جاتا ہے آج کل کہ بابا آپ کم دکھ رہے ہو اب ڈراموں میں. تو میں ان سے یہی جواب دیتا ہوں کہ بیٹا ڈرامہ تو دکھ رہا ہے نا ہر چینل پہ. روز رات کو نیا سکرپٹ ہوتا ہے, نئے آرٹسٹ ہوتے ہیں اور ڈیلی نیا ایپیسوڈ ہوتا ہے. جب ہم فیکٹس بلیور نہیں ہوتے نا, خواب دیکھنے پر دنیا میں کہیں کوئی پابندی نہیں ہے. سب آسانی سے بیچ رہے ہیں ساری دنیا میں خواب. صحیح. ہم فیکٹس بلیور نہیں ہیں. حضرت آدم کو جنت سے جب زمین پہ اتار کے بھیجا گیا تھا تو میرے رب نے پہلا ہیومن بینگ اس پہ یہ امپلیمنٹس کر دی تھی کہ اے ہیومن بینگ تیرے عمل پہ تیرے ایکٹ پہ تیرا ریئیکٹ ہے. ہم آج بھی خوابوں میں, ہم وہ بیج آئی نہیں ہیں جو ہم کاٹنے نکلے ہوئے ہیں یہ ہو جائے. جو ایکٹ میں نے کیا ہے فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہے, گیمکس ہے, مداری پن ہے, سروائیول گیمکس ہے موسٹلی زیادہ سے زیادہ. فیکٹس بلیور ہو. جب ہم 75 برس ہم نے احتجاج ہی نہیں کیا, جو کچھ ہمارے ساتھ بیتا ہم خاموش رہے. جی اظہار رائے کی آزادی صرف سیاستدانوں کو نہیں ہے نا, جو ہم بینگ پاکستان ہمیں بھی تو ہے. ہم نہیں بولتے, ہم بولتے نہیں. لیکن ایک مبارک مہینہ ہے, اس میں اس طرح کی سخت باتیں نہ کی جائے تو اچھا ہے. تو آپ اس مہینے کے اندر آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے, کس طرح سے آپ کا یہ شب و روز گزرتے ہیں رمضان کے؟ دیکھو بیٹا عالم پیری میں ہوں تو نماز میری ماں نے مجھے سکھائی تھی, میں نے پہلی بار اسی کو دیکھ کے پڑھا. نماز بھی جب میں پڑھتا تھا تو اس میں ہمیشہ مجھے اگر مسجد میں گئے تو اگلی صفوں سے اٹھا کے چلو بچے پیچھے چلو, ہم پیچھے آ کے بیٹھ جاتے کہ یار یہی فارمیلٹیز ہوں گی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ پاجامہ اوپر کر لو, پھر یہ یوں کر لو, پھر یوں کر. یعنی کہیں بھی مجھے ابو 50 ایئرس کا جب میں ہو گیا تب تک میں کنفیوژن میں تھا کہ یہ جو میں خدا کے سجدہ کرتا ہوں یہ میں صرف ٹکرے مار رہا ہوں یا یہ کہیں قبولیت بھی ہوتی ہے. پھر ایک دن میں نے مجھے جب کوئی کہیں سے اس کا جواب نہیں ملا تو ایک بار میں نے اپنے کمرے میں لیٹ نائٹ عشاء کہ کافی دیر بعد میں نے کہا آج اپنے اللہ سے ڈائریکٹ میں خود پوچھتا ہوں. میں نے مالک سے سوال کیا کہ مالک یہ جو میں کرتا ہوں تو یہ تو مجھے کبھی میرے گھر والے بھی کہتے یہ ہاتھ کدھر باندھ لی. میری اماں نے بھی کئی بار اعتراض, باہر بھی ہوتا, مولوی صاحب بھی کرتے اور میرے سراؤنڈنگ کے لوگ بھی. تو مالک میں تو اس سے کیا کروں میں. تو مجھے سوال کا جواب یوں ملا مجھے کہ یہ جو تو سجدہ کرتا ہے کس کو کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے. میں نے کہا مالک تیرا حکم ہے اور تیری بڑائی کے لیے تجھے سجدہ کرتا ہوں. اس کے بعد ایک پاؤس تھا, پھر اس کے بعد کہا جیسے تیرا دل کرتا کر, میرے لیے کرتا ہے نا, دیٹس آل. ہماری کنسنٹریشن اس میں بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے فلاں شپمنٹ نہیں گئی, میرا یہ خدا کے لیے سجدہ ہے. وہ ٹھیک ہے, کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, اس پہ عمل ہونا چاہیے, لیکن رب سے کمیونیکیٹ تو کرو نا. ایک انٹرنل گو ہیڈ آپ کو مل گیا جی, تو اس سے کمیونیکیٹ ہو جائے. آپ اس کی بڑائی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, اس کو ماننے کے لیے کر رہے ہو, تو جس بھی شکل میں آپ کرو گے وہ قبولیت میں ہوتا ہے. اس طرح وہ کیا ہے, ایک شعر ہے کہ اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری, بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. وہ خدا نا, اس کی تو کوئی انڈیو ریسٹرکشنز ہی نہیں. اس قدر وائڈ میرا ریلیجن ہے. یہ ہمیں خام خواہ ہماری سراؤنڈنگ میں ہمیں پتہ نہیں, کبھی کبھی میں فیل کرتا ہوں کہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے یہ جو ایک چیز ہے یہ وائڈ ہونے کی بجائے کم ہوتی چلی جا رہی. تو میں تو اس طرح کا بندہ ہوں. میں نے دونوں, میں ان سے تو میں جب پچھلے مرے میں بھی ان سے بھی میری موسٹلی مختلف جگہوں پہ ملاقات رہتی. ان سے شکل سے تو میں شناسا ہوں, لیکن آج ان کی گفتگو میں نے پہلی مرتبہ سنی. تو یہ ماشاءاللہ دیندار بھی ہیں, صاحب علم بھی ہے. نہیں, آپ کے ہونے سے ہمیں ایک بڑا زبردست کلر ایڈ ہو گیا اور وہ آگے چلے گا انشاءاللہ. ہم نے ایک کوئک بریک پہ جانا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بریک بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र हम कर रहे हैं, उनकी शख्सियत के हवाले से बात कर रहे थे और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। इसके साथ फ़हद अली काज़मी हैं, प्रोफेसर नासिर महमूद हैं, राशिद महमूद साहब हैं, उसके अलावा हमारे साथ नात ख्वा भी हैं, रिज़वान सिद्दीकी और अहमद हमाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से अभी फ़हद अली काज़मी भी बात कर रहे थे, हम अगर उनकी पूरी ज़िंदगी के हवाले से बात करें, जो एक बाप और बेटी का ताल्लुक़ है, और आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि किसी एक औलाद को उन्होंने चुन लिया और वो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, लेकिन जो एक ताल्लुक़ होता है, वैसे तो बाप बेटी का रिश्ता वैसे ही बड़ा मुनफरिद होता है, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम उनकी बेटी के साथ रिश्ते के हवाले से बात करें कि जितनी इज़्ज़त और एहतराम के जहाँ पर वो आती थी वो खड़े हो जाते थे, जिस तरह से उनको प्यार मोहब्बत या शफ़क़त का रवैया वो अपनाते थे, उस रिश्ते के हवाले से भी हमें बताएं। जी, जिस तरफ आपने इशारा किया ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी बेटियों के साथ कमाल थी। आका अलैहिस्सलाम सैयदा ज़ैनब को देखें, सैयदा रुक़ैया को देखें, सैयदा उम्मे कुलसूम को देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में कमी नहीं की। लेकिन ये ज़ात पाक जिनको आका अलैहिस्सलाम ने चुना, कुछ खुसूसियात जो रब्बे ज़ुल जलाल ने इनको अता की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमर हुआ। यकीनन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अम्र के बगैर तो कुछ नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम की इनके साथ जो रिश्ता है, क़यामत तक इनकी औलाद को रसूलुल्लाह की अपनी औलाद करार दे दिया। अब देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ सारी ज़िंदगी, कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये घर में तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्तकबाल में खड़े रह गए हों। आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा इनको अपनी जगह बिठाया, एक दो बार नहीं, हमेशा ही। जब भी ये घर आई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी जगह बिठाया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बोसे लिए। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी खुशी का ज़रिया करार दे दिया। अब आप देखें, जब आयत उतरी ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो ये इरादा करता है कि ए अहले बैत, आप लोगों को हर तरह की कमी से, हर तरह की कमज़ोरी से पाक और साफ़ फरमा दे। उस आया मुबारका के उतरने तब हज़रत सईदा आलम की शादी हो चुकी थी। अब आप देखें एक चीज़, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस घर में परवरिश पाई, उसी घर में ये ब्याह कर गई। हज़रत सईदा कायनात हज़रत मौला अली शेर खुदा सैयदना अबू तालिब का घर था, जहाँ आका अलैहिस्सलाम अपने दादा जान के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई और बड़े हुए, उसी घर में गई। अब बेटी का घर, यकीनन जहाँ खावंद होता है बेटी वहाँ रहती है। आका अलैहिस्सलाम की बाकी बेटियाँ भी ब्याह कर गईं। अब मैं उस चुनने की बात करता हूँ जो बाप और बेटी का रिश्ता, और उससे कई गुना बढ़ गया ये रिश्ता कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियां ब्याह कर दी, दूसरी सैयदना हज़रत उस्मान गनी के घर चली गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा मुतालबा कभी नहीं किया जो सैयदा आलम से किया। फरमाया, फातिमा अली से कहो ना, ये मेरे पड़ोस वाले अपने भाई से, अंसारी साहबी, उनसे कह के अपना घर तब्दील करके मेरे घर के साथ वाला घर ले ले। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इनसे एक लम्हे की दूरी बर्दाश्त नहीं फरमाते थे। जब यह आया मुबारका उतरी, आका अलैहिस्सलाम 6 माह तक मुसलसल सुबह की नमाज के वक्त आवाज़ देते और इनको जगाया करते थे इन आवाज़ के साथ, अहले बैत उठे, नमाज का वक्त हो गया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम कभी सफ़र पर जाते तो सारी अज़वाज को अपनी, और जो बेटियां उस वक्त मौजूद थीं, उनको मिलकर सबसे आखिर में सईदा कायनात को मिलते, फिर सफ़र शुरू करते। आका अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा में वापस आते तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मुबारक तरीक़ाकार क्या था, सबसे पहले सईदा कायनात नमाज पढ़ी मस्जिद में, 2 नफल अदा करने के बाद सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को आकर मुलाकात करते। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा आपको अपनी आंखों के सामने रखते, हर वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम इनको अपने पास रखते। और एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम इनसे इतने खुश हुए, फरमाया, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। हर कोई दुनिया में हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कहता था, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आका अलैहिस्सलाम ने सईदा फातिमा ज़हरा अपनी बेटी, इनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उम्मे अबीहा भी कहा, फरमाया इसने मेरा ऐसे ख्याल रखा है जैसे कोई माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है। देखिए, हुज़ूर सईदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जब दुनिया से पर्दा फरमा गई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए शदीद तरीन वक्त था ये, मक्का मुकरमा के आखिरी 2 साल, जिसके बाद फिर हिजरत हो गई। ये टाइम बहुत शदीद था। हज़रत सईदा खदीजा को देखते देखते सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह की सारी तंगियों को इन्होंने ऐसे बर्दाश्त किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हरम के अंदर किसी ने ऊँट की ओजरी रसूलुल्लाह के सजदे के दौरान आपकी गर्दन मुबारक पर रख दी। किसी को जुर्रत नहीं हो रही थी जाके उठाए। वो उस वक्त बड़े बड़े जो सरदारान मक्का थे बैठे हुए, उनके सामने कोई ये कर नहीं सकता था।
سیدہ کائنات اپنے گھر سے نکل کے تیز قدموں سے دوڑ کر گئیں اور اس اوجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن سے ہٹاتے ہوئے کہ ظالموں میرے بابا جان کے ساتھ اور یقیناً ان سبھی روایات کے ذریعے اللہ رب العزت آنے والے وقت تک جب تک دنیا قائم ہے مختلف روایات بنانا چاہتے تھے. اس تربیت کے بارے میں ہاں میرے پاس تقریباً 1.5 منٹ اور ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا حصہ آپ کا بھی اس میں ضرور شامل ہو. اس تربیت پہ ذرا روشنی ڈالیے جس تربیت نے بی بی کائنات کو اس قابل کیا کہ پھر انہوں نے جو اولاد اللہ نے ان کو عطا کی انہوں نے بھی رہتی کائنات تک مثال قائم کی. آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. عمران, مجھے علامہ اقبال یاد آ رہے تھے. اقبال کی ایک نظم ہے فارسی کے اندر اور اس میں علامہ صاحب ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں بی بی سیدہ کائنات کو, بی بی فاطمہ الزہرا کو, اور فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. بی بی سیدہ کی نسبتوں کا بیان ہے کہ آپ کو ایک نسبت سرکار دو عالم سے ہے, ایک نسبت مولا علی سے ہے, حسنین کریمین سے ہے, اور آپ نے جو 2 شہزادے جن کی تربیت آپ نے کی ہے, ایک مرکز پرکار عشق اور ایک قافلہ سالار عشق, یعنی امام حسن علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ مرکز ہے, پرکار عشق ہیں وہ, اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام قافلہ سالار عشق. تو یہ جو تربیت بی بی سیدہ نے کی ہے, بی بی سیدہ کی ہی ایکسٹینشنز ہیں امام حسن, امام حسین, بی بی سیدہ زینب. اور ایک بات میں کوئکلی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, امام حاکم اس کو لے کے آئے, حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈریسڈ علی المرتضیٰ اور کہا کہ اے علی, سب سے پہلے جنت میں تم, فاطمہ, حسن اور حسین داخل. اور حضرت علی المرتضیٰ نے ایک فکرہ, ایک سوال پوچھا, میں چاہتا ہوں ضرور ایڈ ہو جائے, کہا کہ میرے محبین کا کیا بنے گا. تو ہمارے محبین کا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علی تیرے پیچھے پیچھے. جزاک اللہ, سبحان اللہ, بھائی کیا بات ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہم نے ایک بریک لینی ہے, رکنے کا دل نہیں کرا, لیکن بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے, اس موضوع پہ دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوشش کر لی زمانے نے گرانے کی, ہزاروں کوشش کر لی زمانے نے گرانے کی, ارے مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا, مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. اور نبی کے نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سے, بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا, بھلائیں اور گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنوی, ارے مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں
حاصل ہی نہیں زہرا کے بچوں کا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور یہ اسی جس نقطے پہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, لاہور میں تو افطاری بھی ہو چکی ہے, وہ کہ اس تربیت کو ہم کیا کہیں, وہ تربیت بی بی فاطمہ کی تربیت تو نہیں ہے, وہ تربیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے. اور نبی کریم کو کس نے, ان کی تربیت کس نے کی؟ وہ تو بولتے بھی نہیں جب تک رب خود نہیں کہتا. تو آپ دیکھیے یہ بیسیکلی تو رب کی تربیت ہے جو کہ آگے ہمیں نظر آ رہی ہے, نبی کریم میں نظر آ رہی ہے, آل رسول میں نظر آ رہی ہے. اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. فضائل تو ہم ایک فضیلت کی بات کریں گے, وقت کم ہو جائے گا, لیکن تذکرہ ضروری ہے. سو تذکرہ جاری, ہم واپس آ چکے ہیں, مہمانان ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کی جانب جائیں, میرے خیال میں ذرا کچن کی خبر لینا ضروری ہے, کیونکہ ہماری خبر بھی تھوڑی پتلی ہو جاتی ہے نا افطاری کے بعد. اچھا جی احمد, کیا معاملات چل رہے ہیں کچن میں؟ اور کھانا مجھے لگ رہا ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے. تقریباً جو کھانا ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آج ہم نے ایپل موجیتو بنایا تھا, جس کی ریسیپی بڑی سمپل ہے. کچے سیب لینے آپ نے, گرین رنگ والے, گرین ایپلز. اس کے اندر آپ نے شوگر اپنے حساب سے, سالٹ اور پودینے کے پتے ڈال کے بلینڈ کر لینا. ریسیپی کارڈ از آلسو دیئر. ٹھیک ہے. بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کو سٹین کر لینا ہے. سٹین کرنے کے بعد اس میں اسپرائٹ ایڈ کر سکتے ہیں, پانی ایڈ کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایپل موجیتو. اور کڑھائی تکے کی ریسیپی, کہ کڑھائی تکے میں ہم نے جو ہے 1 کلو گوشت لیا ہے, اس کے ساتھ 100 گرام دہی لے کے, ادرک, لہسن, زیرہ, کٹی لال مرچیں اور جو ہے وہ ڈرائی کوریانڈر جو ہے وہ استعمال کیا, اور اس کو میرینیٹ کیا. میرینیٹ کرنے کے بعد بیچ میں ہی آلیو آئل ڈال کے ہم نے اس کو اپنی کڑھائی کے اندر پکایا. اچھا ٹھیک ہے. ڈالڈا کا آلیو آئل ہم نے یوز کیا ہے, جیسے کہ آپ کو عمران بھائی پتہ ہے کہ ہم ممتا وہاں ڈالڈا. ایگزیکٹلی. تو اس کو ہم نے پریپیئر کیا ہے کئی سالوں سے ماؤں کا اعتماد. ایگزیکٹلی. تو اس کے ساتھ جو ہے ہم نے منٹ چٹنی بھی بنائی ہے, اور ود جو ہے وہ لیمن گریٹ انینز. ٹھیک ہے. اچھا یہ ساری چیزیں ریسیپی کارڈز آپ کی ٹی وی اسکرین پر ہیں, اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے. احمد تو ویسے ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں. جو احمد, اس میں جو آلیو آئل آپ نے ڈالا, آپ نے الگ سے کڑھائی کے اندر نہیں ڈالا, آپ نے اس کی میرینیشن میں ہی ایڈ کیا؟ میرینیشن میں ہی ہم نے ایڈ کیا, اور ڈالڈا پومس آئل ہم نے یوز کیا, ایکسٹرا ورجن آلیو آئل یوز نہیں کیا, تاکہ جو ہے اس کی ایکسٹرا ورجن ہے جو وہ اینڈنگ پہ یوز ہوتا ہے, کہ شروع میں آپ یوز کر سکتے ہیں. شروع میں یوز کر سکتے ہیں. پرفیکٹ. تھینک یو ویری مچ احمد. بہت ہی خوش شکل کھانا ہے. افطاری تو ہو چکی ہے, ہم تھوڑی دیر میں اس کو کھائیں گے. جب تک کراچی میں افطاری ہوگی اور باقی شہروں میں ہوگی, تب سب سے ضروری کام ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر میں اس کو کھائیں گے. لیکن ابھی ذرا وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ آپ کے ساتھ رابطہ بحال رکھا جائے. اگر آپ بھی اس وقت دسترخوان کے اوپر ہیں تو خیال رکھیے گا, ذرا کم کھائیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے. روزوں میں وزن کم کرنا ہوتا ہے, بڑھانا نہیں ہوتا. فہد بھائی, گیٹنگ بیک ٹو دا ٹاپک, ایک تو یہ کہ ہم نے, میں آج کل کے, میں عصر حاضر میں لے آتا ہوں, یہ بہت ضروری ہے ہماری آج کل کی جو خواتین ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں بہت سارے معاملات میں نا ایسے گھٹن اور بندش کا سا احساس ہوتا ہے. یہ بات بڑی کرٹیکل ہے جب میں کرتا ہوں, لیکن ہماری جو ینگر جنریشن ہے نا, وہ جب پریکٹیکلی اسلام کو پریکٹس کرنے کی بات آتی ہے, ناٹ ایوری ون بٹ میجورٹی آف پیپل, بٹ آئی فیل ان کو لگتا ہے کہ شاید گھٹن ہے, بندش ہے, اور پھر وہ اس سے فرار چاہتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں رول ماڈلز نہیں ہیں. ہم ایسے رول ماڈلز نہیں لے کے آ پائے, یا اگر ہیں بھی تو ان کو پڑھا نہیں پائے اپنی جنریشنز کو, کہ جتنا وہ ان کو سیکھیں اور امپلیمنٹ کریں اپنی لائفز کے اندر, کتنا ضروری ہے. ہم تو سیدہ کائنات, سب سے بڑی ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں, خواتین کی اگر بات کریں کائنات کی, لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ ان کو غلاموں کو بھی اگر ہم فالو کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. ذرا اس شخصیت کا احاطہ آج کل کے دور کے مطابق کریں, کتنا ضروری ہے ان کو لانا. جیسے بھی راشد صاحب بھی بات کر رہے تھے, دین کو اگر ریچولسٹکلی دیکھیں گے تو آپ کو گھٹن نظر آئے گی. دین کے اگر ایسنس کو ان ایکچوالٹی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دین میں تو اتنی کشادگی اور وسعت ہے, کتنی وسعت ہے. تو بنیادی طور پہ اس ڈے اینڈ ایج میں جب ہم خواتین کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, خواتین کی تحریکوں کی بات کرتے ہیں, تو اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکہ کا اگر کوئی چیمبر آف کامرس تھا تو اس کو تو بی بی خدیجہ الکبریٰ ہیڈ کرتی تھی اس دور میں. تو ان سے زیادہ امپاورڈ, انلائٹنڈ وومن آپ تاریخ میں بتائیں. یعنی مکہ جیسی پریمیٹیو سوسائٹی ہے, مگر 80% of the trade is controlled by a woman and who is ملیکۃ العرب, بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا. پھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا جو اپنا کردار ہے آپ دیکھیں. وارز کے اندر آپ نے کس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی, پارٹیسپیٹ کیا, پروفٹ کو پروٹیکٹ کیا, ایک خاص آپ کا رول ہے. پھر اسپرچوالٹی کے اندر, ہمارے تصوف کے اندر یہ بات ہمارے بڑے بڑے عرفاء نے لکھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, نبوت کا دروازہ بند, اور ولایت شروع ہوتی ہے علی المرتضیٰ سے, اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اس
स्टेशन में अली उल मुर्तजा के साथ हैं। वाह 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 दे बोथ आर टुगेदर। यस तो स्पिरिचुअलिटी में फिर आप आगे आए, पेन के अंदर, ट्रायल के अंदर रेजिस्ट करना, यजीदियत को ललकारना, ये बीबी किसने ज़ैनब सिखाया? सलामुल्लाह बीबी ज़ैनब वाह वाह सल्लल्लाहु वाह अलैहा। क्या And who क्या is बीबी मिसाल, ज़ैनब? बीबी ज़ैनब is a natural extension of बीबी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सुभान सल्लल्लाहु अल्लाह, अलैहा। बेशक बेशक, वाह। तो जब आपके पास ऐसे ऐसे रोल मॉडल्स हैं, मसला तो हमें भी है ना कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम रिसर्च नहीं करना चाहते, हम और बायोग्राफी माजरत के साथ मुतनाज़े कर देते हैं बाज़ औक़ात ऐसी शख्सियात के किरदार को, उसको फ़िरक़ों के इन तफरुक़ात ये के अंदर तो- उलझा के अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये तो इतना सैड है। जैसे पहले हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे जी। थे, इकबाल ने तो ये कहा, अल्लामा इकबाल द स्पिरिचुअल फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, इकबाल ने कहा कि बीबी सैयदा कायनात, आई एम कोटिंग अल्लामा साहब, मैं मफहूम उसका आपके सामने रख रहा हूं, अगर शरीयत की जंजीरें मुझे ना रोकती तो है बीबी सैयदा, मैं आपकी ग्रेव पे सजदे करता, तवाफ करता। दिस इज व्हाट इकबाल सेड, एंड इकबाल डिड नॉट रिप्रेजेंट एनी सेक्ट। इकबाल वाज अ कॉमन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड अ मुस्लिम लाइक अस। तो बुनियादी तौर पे हम अपना नुकसान कर रहे हैं जब हम अहले बैत को खानों में तकसीम कर लेते हैं, महदूद कर रहे हैं। महदूद कर लेते हैं। अहले बैत आर फॉर एवरीवन। और मैं एक हदीस रिसालत माब यहाँ पे पेश कर दूं जो कि हमारे अहले सुन्नत के बहुत टावरिंग स्कॉलर इमाम हाकिम लेके आए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को एड्रेस करते हुए कहा, फातिमा तेरे गजबनाक होने से रब गजबनाक होता है, सुभान अल्लाह। और तेरे राजी होने से अल्लाह राजी राजी होता होता है। है। तो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की रजा में अल्लाह की रजा है, नासिर बीबी भाई, की नाराजगी में अल्लाह की फॉर द नाराजगी। टाइमिंग आप ये इसी मौजू को थोड़ा सा मैं चाहूंगा इस पे रोशनी डालें, देखिए, बल्कि इसको फॉर द टाइमिंग कंक्लूड करें। जी, फिर हम राशिद साहब से जरा बताऊं, आपका जो इसमें ग्रामी है ना फातिमा, जी, उसका माना अगर आप देखें तो तमाम आइमा मुहद्दिसीन ने ये लिखा, लेअन अल्लाह फ़तमहा व ज़ुर्रियतहा मिनन नार। आपको फातिमा कहा ही इसलिए गया कि आपको और आपकी औलाद को जहन्नुम पर हराम कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये मकाम बताया। आपके जितने भी अलकाबात को पढ़ें, ज़हरा आपका लक़ब है, बतूल आपका लक़ब है। बतूल क्यों कहा? इसलिए कि सारी दुनिया से कट गई और सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल के साथ हो गई कि पूरी पूरी रात सजदे में गुजर जाती और अर्ज़ करती, मौला करीम तेरी रात का दामन इतना छोटा है कि तेरी इस बंदी फातिमा का सजदा ही मुकम्मल नहीं हो पाता है। और आपकी तरबियत का आप अंदाज़ा करें तो सीधा इमाम हसन हुसैन नहीं, इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक सीधा फातिमा तो ज़हरा की तरबियत है। वाह वाह वाह। सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो खासियत अता फरमाई, फरमाया बाकी हर किसी की औलाद, हर एक इंसान का नसब उसके बेटों से होता है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा नसब और मेरा हसब वो फातिमा की औलाद से है। फातिमा मा खला वालद फातिमा अना असबतहुम व अना अबूहुम। मेरे आका ने फरमाया इनका असबा भी मैं हूँ, इनका अबू भी मैं हूँ। क़यामत तक औलाद सईदा फातिमा तो ज़हरा औलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वो जो नजरान के ईसाई आए थे कि मुबाहला करना चाहते थे, अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे हबीब इनसे कह दो तालौ नदु अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब ये बात कही तो हुज़ूर अलैहि सल्लम ने क्या किया? हज़रत सईदा आलम, हज़रत मौलाए कायनात और इनकी औलाद को इकट्ठा किया और इनके ऊपर चादर दे ली। ये अहले बैत अतहार में फिर एक अगला दर्जा है अहले कसा का, बेशक चादर, उससे भी ज्यादा चादर वाले। आका अलैहिस्सलाम ने बार बार इनको चादर में लिया, एक दो बार नहीं। हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में, हजरत सईदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में, खुद मौलाए कायनात के घर में, पूरे मैदान में जब मुबाहला था नजरान के ईसाइयों के साथ, आका अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी चादर में दे लिया और दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती फताहिरहुम तत्हीरा। मेरे मौला ये मेरे अहले बैत हैं, तू इन्हें पाक और साफ फरमा दे। उलमा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस तरह बैठने पर बड़ी गुफ्तगू की कि आका अलैहिस्सलाम दरमियान में, हसन हुसैन दाएं बाएं, आगे पीछे सईदा आलम सईद मौलाए कायनात। इशारा ये था जिसने मुझ तक पहुंचना है इनके बगैर इनसे वो करा था। सुभान अल्लाह। और इससे मुराद यकीनी तौर पे वो सीरत मुताहिरा है, वो आमाल हैं, वो अहकामात हैं जिनकी पाबंदी है। महज तसनीफ तारीफ से तो कुछ नहीं होता, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। बहुत खूबसूरत बातें। यकीन मानिए ये जिक्र जब भी होता है, किसी भी बड़ी शख्सियत का जिक्र जब भी होता है, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं बीच में ये इंटरप्शन करूं, लेकिन वक्त आड़े आता है और हमें रोकना पड़ता है। बहरहाल उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा ज़रूर हो, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन जितनी भी
ذات مقدسہ ہیں، ان کی ذات سے تھوڑا تھوڑا بھی ہمیں مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو کہ راشد صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں، اور یہ رنگ ہم اس ٹرانسمیشن میں رکھتے ہیں کہ کوئی سینئر آرٹسٹ ہمارے ساتھ سیلیبریٹی گیسٹ ہمارے موجود ہوں۔ صاحب ایک تو آپ اس گفتگو کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہیں، فلور از یور سر۔ نبی کے گھرانے کی بات ہو جی ساری دو اشعار ہیں میرے ایک دوست کے کہ یہ بالکل میں اس کیفیت میں چلے جاتا ہوں جب اس طرح ہے کہ بہت بے چین تھا میں، بہت بے چین تھا میں اور بڑے چین میں ہوں میں، بزم ثنائے سروری کونین میں ہوں میں، اور پھر لے چلی ہے چشم تصور مجھے ادھر حرمین میں نہ ہو کے بھی حرمین میں، اور کیا چاہیے بھائی اس طرح کی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسپرچول لیونگ میں آپ فیل کرو گے تو ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ہمارے ان دو مہمانوں کے پاس یہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ ہمیں کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ون سیکنڈ۔ بھائی صاحب ایک تو آج کل کے وقت کے مطابق ذرا کچھ بھی اپنے تجربے کے لحاظ سے لوگوں سے کچھ کہیے، میں چاہتا ہوں آپ بھی ابھی جب آفر بھی آپ بات کر رہے تھے تو نالاں ہیں بہت سارے ایسے لوگوں سے جو کہ کل بھی ہم نے ویسے باتوں کی تصدیق کے اوپر پورا پروگرام کیا تھا۔ آج کل جو معلومات کی فراوانی ہے لیکن سچ بہت کم ہے، حق گوئی بہت کم ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بیٹا، بینگ اے پاکستانی، ہماری شناخت ہمارا پاکستان ہے، ہماری رہتل ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری رسم و رواج ہے، ہماری ہیومن سائیکی ہے، ہماری اقدار ہیں۔ ڈگریاں لو نا یار، ساری دنیا میں جاؤ، لے کے آؤ ڈگریاں، پڑھاؤ بچوں کو، ہر طرح کی ڈومینیشن والی ڈگریاں لے کے آئیں، لیکن میری اپنے لوگوں سے گزارش ہے کہ ان ساری سکل جو آپ ملٹیپلائی کر کے حاصل کر لیتے ہو اس کو آ کے اپنی زمین کے لیے استعمال کرو۔ کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی رہ لو، کہیں بھی کچھ کر لو، آپ فارنر ہو، آپ کہیں بھی چلے گئے، آپ کی شناخت پاکستان ہے، اپنی زمین سے جڑ کے رہو۔ یہ ساری قباحتیں، یہ سارے آفٹر افیکٹ جو ہیں وہ ڈینائل سے ہے۔ مجھے فخر ہے، مجھے 45 سے 46 برس پہلے بیسیکلی تو آئی میں براڈ کاسٹر، لوگ زیادہ مجھے سکرین کے حوالے سے جان، اکمل علیمی صاحب ہوتے تھے وائس آف امریکہ میں، میرے ابا کے دوستوں میں سے۔ اچھا، اس زمانے میں میرے ریڈیو سے تعلق تھا، میں کمرشل وائس بھی تھا، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی۔ یہ جو ترانہ آپ سنتے ہو کہ اب آپ اپنے احترام میں خاموش اور باادب کھڑے ہوں گے، یہ جو پہلے ہمارے بڑے تھے، جب سیلولائٹ کا زمانہ، وراثت مرزا صاحب کا بولا ہوا تھا، اب جو آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ میرا بولا ہوا ہے، کہیں بھی سن رہے ہو میری آڈیو ہے۔ اچھا، تو سو مصیبت یہ آپ آڈیو اناؤنسمنٹ کی بات کریں قومی ترانے کی؟ ہاں وہ جو ہوتی ہے وہ سنتے ہو، کسی بھی ہال میں جاتے ہو، کسی بھی، اچھا، تو وہ جو آپ الحمرہ ہو، کہیں کونسل ہو، ادھر وہ میری بولی۔ اچھا، گریٹ۔ مجھے وہاں سے اکمل علیمی صاحب نے میرے ابا کو کہا کہ یار اس سے پوچھو، میں اس کو یہاں بلاتا ہوں، یہاں آ جائے۔ میرے بابا نے کہا مجھے، میں نے کہا جی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 3-4 دن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، پھر ان کا ایک فون ہے کہ یار پوچھو، اس نے بتایا۔ تو آج بھی امریکہ خواب ہے لوگوں کا، پتہ نہیں کیا ہے وہاں۔ جی، میرے بابا نے پھر مجھ سے کہ یار بتایا نہیں تم نے۔ تو میں نے کہا بابا میں نے نہیں جانا۔ واہ، ان کے اور لیے وہ پاکستانیت، حیرانگی کا جلسہ تھا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا بابا مجھے شناخت اپنی زمین پہ چاہیے، اور آپ نے اس کو ثابت کیا ہے، آپ نے اس میں کو وہاں ثابت کیا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، دنیا بھر کے یہ جو چینلز آتے سر، ہم آپ جیسے اسکائپ پہ فنکاروں بیٹھ کے گفتگو مہینے میں کئی بار کرتا ہم ہوں۔ آپ جیسے فنکاروں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس کو نہ صرف زندہ رکھا ہے بلکہ ایک استارے کے طور پہ موجود ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا الحمدللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے ہم نے ایک کوئک بریک لینی ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت Thank you شکریہ، very آپ نے much قیمتی for وقت joining us. نکالا اور تشریف لائے۔ کوئک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد لنک کریں گے۔
जी, तो इस उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन भी हमारे साथ अच्छा गुजरा, दिन क्या बल्कि दिन का इख्तिताम अच्छा गुजरा। कोशिश यही होती है कि दिन के इख्तिताम को बहुत पॉजिटिव बनाया जाए, प्रोडक्टिव बनाया जाए। गुफ्तगू भी की हमने अपने सभी मेहमानों के बहुत शुक्रिया के साथ और आपके भी शुक्रिया के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हुआ, लेकिन इख्तिताम से पहले बिल्कुल हम जाते जाते हम तो आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन वकार अहमद मलिक आपको पता है कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ लेकर आती रहती है और किसी खूबसूरत से मकाम पे चले जाते हैं और हम यहाँ पे सोचते रहते हैं कि हम स्टूडियोज में बैठे हैं। हमारा सेगमेंट है जी अखलाकियात का, जिसमें वकार अहमद मलिक एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे बैठे हैं। क्या बात करें, आप उस बात को सुने, एंजॉय करें और हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया आर्मिला। मैं इस वक्त हुंजा में हूँ और हम झूठ पर बात करेंगे। झूठ एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से इस्लाम में बड़ी सख्ती से ताकीद की गई है कि झूठ से बचना है और उसको गुनाह कबीरा में शुमार किया गया है। और झूठ के हवाले से इस कदर सख्त ताकीद क्यों की गई है, इसके हवाले से साइकोलॉजी क्या कहती है, मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है और जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो क्या कहती हैं। लेकिन उससे पहले हम 2-3 रेफरेंसेस ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर के हवाले से। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा कि एक दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में तशरीफ़ फरमा थे और मेरी वालदा ने मुझे आवाज़ दी कि आओ तुम्हें कोई चीज़ दूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वालदा से पूछा कि तुम इसे क्या चीज़ देना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे खजूर देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, अगर तुमने इसे कोई चीज़ ना देती तो एक झूठ जो है वो तुम्हारे नामा अमाल में दाखिल कर दिया जाता। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक तो यहाँ से आपको बहुत आसानी से पता चल गया कि झूठ जो है ये एक बहुत हद तक एक लर्न बिहेवियर भी है और जब आप बच्चों से झूठ बोलते हैं तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या उसके नतायज जो हैं वो ये होते हैं कि बच्चा भी जो है वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। इस तरह की आपको मालूम है कि इस्लाम में तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, कुरान में, अहादीस में। इस तरह के एक रेफरेंस है और बहुत मशहूर रेफरेंस है कि मुनाफिक जो है उसकी 3 निशानियाँ हैं कि जब भी वो बोलेगा वो झूठ बोलेगा, जब भी वो वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा और जब भी उसको कोई अमानत सौंपी जाएगी तो उस अमानत का ख्याल नहीं रखेगा, वो ख़यानत करेगा। इसी तरह एक और रेफरेंस जो है वो कुरान का है कि खुदा उस शख्स को जो कि झूठा हो और नाशुक्रा हो उसको हिदायत नहीं देता। इस तरह के रेफरेंसेस इस्लाम में तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो बेसिकली ये है कि जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो क्या कहती हैं। सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि झूठ होता क्या है। लाइंग या झूठ बुनियादी तौर पर एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा बयान है जिसके हवाले से वो स्टेटमेंट देने वाला बखूबी इस बात से आगाह होता है कि ये फॉल्स है, ये गलत है, ये झूठ है, ये उससे वो आगाह होता है। ये बहुत अहम बात है। और दूसरा ये है कि वो जिसको बता रहा होता है वो इस तरह बता रहा होता है कि ये स्टेटमेंट जो जिसको वो बता रहा है, जिस सब्जेक्ट को वो बता रहा है, वो इसको परसीव करे एज अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी ये कि सच है। तो ये बुनियादी तौर पे झूठ की एक जनरल अगर हम डेफिनेशन करें तो वो ये बनेगी। अब इसको अगर इंसानी फितरत के वाले से देखा जाए तो ये हेडोनिस्टिक नेचर इसको हम कह सकते हैं। और ये नेचर यानी जिसको हेडोनिस्टिक नेचर कहते हैं, ये होती है कि जिसमें आप प्लेयर की तरफ जाते हैं और पेन को अवॉइड करते हैं। पेन को, सफरिंग को, किसी भी ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल को आप अवॉइड करते हैं और प्लेयर की तरफ जाते हैं। ये तकरीबन उस नेचर की चीज़ है। और बुनियादी तौर पे एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी के अंदर ये बहुत ही अहम चीज़ है कि जब भी आप पेन को अवॉइड करते हैं, जब भी आप दर्द को, किसी ऐसी चीज़ को जो कि एंग्जाइटी पैदा करती है, सिर्फ इस बुनियाद पे क्योंकि वो एंग्जाइटी पैदा कर रही है, इस वजह से आप रियलिटी से डिटैच होते हैं और एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो कि गलत होता है या झूठ पे मबनी होता है। तो इसमें जो एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी या वजूदी फ़लसफ़ा है वो तो इसके वाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जब भी आप पेन को अवॉइड करते हैं। साइकोलॉजी में बुनियादी तौर पे झूठ को हम डिफेंस मैकेनिज़्म ही कहेंगे और ये एक मुदाफ़ती निज़ाम है। लेकिन डिफेंस मैकेनिज़म्स की जिस तरह के आप जानते हैं कि बहुत सारी किस्में हैं, यानी नफ्सियाती मुदाफ़ती जो निज़ाम आता है उनकी बहुत सारी किस्में हैं। उन तमाम किस्मों को हम 2 जनरल कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं, एक मनफी और एक मुस्बत। यानी एक मुस्बत मुदाफ़ती निज़ाम होते हैं और एक मनफी मुदाफ़ती निज़ाम होते हैं। तो झूठ जो है ये मनफी मुदाफ़ती निज़ाम है, ये एक नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म है ये डिफेंस मैकेनिज़्म ही, लेकिन ये एक नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म है और इसके जो कंसिक्वेंसेस या नतायज होते हैं वो इंतहाई डैमेजिंग होते हैं और इंतहाई नेगेटिव होते हैं। बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो ये एक इंतहाई डीपली इनसिक्योर पर्सन की निशानी है जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है
اور انتہائی جس کو کہیں کہ کم اعتمادی کا شکار ہے اور ڈیپلی انسیکیور ہے. جب ہم سائیکو انالیسس کی طرف جاتے ہیں، فرائڈ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں سے جو ہمیں چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیسیکلی یہ جو جھوٹ ہے یہ انٹرپلے ہے ایڈ کے درمیان اور ایگو کے درمیان اور سپر ایگو کے درمیان. اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ ایگو جو ہے وہ بنیادی طور پہ ریالٹی سے متعلق ہوتا ہے. یہ جو کچھ بھی ہمارے ریالٹی ہے یعنی ریالٹی پرنسپل کہتے ہیں ایگو کو. ایڈ جو ہے وہ پلیئر پرنسپل ہے اور جو سپر ایگو ہے وہ مورل پرنسپل ہے. جب بھی ریالٹی کے اندر کوئی ایسی سچویشن میں ہم گھر جاتے ہیں، کسی ایسی سچویشن میں ہم آ جاتے ہیں جہاں پہ ایک انگزائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس انگزائٹی کو دور کرنے کے لیے بنیادی طور پہ ہم ایک جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. یعنی اس ایگو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ڈیفنس میکنزم ہے، تو ایگو کو پروٹیکشن تو ہوگی اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ایک جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اور جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو بنیادی طور پہ جو سپر ایگو ہے یا مورل پرنسپل ہے اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کیونکہ جو سپر ایگو ہے وہ امپرفیکشن پسند نہیں کرتی، وہ پرفیکٹ رہنا چاہتی ہے. یعنی انگزائٹی کے حوالے سے وہ جہاں پہ بھی خلا ہوگا وہ غلط چیز سے بھی پورا کرے گی، وہ منفی چیز سے بھی پورا کرے گی. لیکن ایک بات جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جھوٹ جو ہے وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں. اچھا جھوٹ کے بہت ساری اقسام ہیں، اس پہ بعد میں کسی ٹائم پہ بات کریں گے. 5 بڑی اقسام ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے سائیکالوجی میں جھوٹ کی جو بڑی اقسام ہے اس سے ہٹ کے اس کو اگر ہم مین کیٹیگریز میں جھوٹ جو ہے اس کو اگر ہم 2 میجر کیٹیگریز میں دیکھیں تو وہ میجر کیٹیگریز جو ہیں، ایک تو وہ بیماری والا جھوٹ ہے، یعنی جس سے وہ فرد جو جھوٹ بول رہا ہے وہ آگاہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے جو نقطہ سمجھنے والا ہے. جبکہ دوسری جو ہے جس میں جھوٹ بولنے والا اس بات سے آگاہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو جو جس سے وہ آگاہ نہیں ہے، ایک ایسا فرد جو کہ جھوٹ اس سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ہم پیتھولوجیکل کہیں گے، یہ ایک بیماری کہیں گے. اس میں آپ پیرانوائڈ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اس میں آ سکتا ہے، ڈس ایسوسیٹیو پرسنالٹی ڈس آرڈرز آ سکتا ہے. تو اس طرح کے جو ڈس آرڈرز کی بنیاد پہ جو اس طرح کے رویے ہیں تو اس کو تو ہم بیماری کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. دوسری جس سے کہ آپ جھوٹ سے آگاہ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس میں آتا ہے جس میں کہ بنیادی طور پہ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ بخوبی آگاہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ جو ہے اس کی جو سوشل ریلیشن شپس کے اندر جو ڈسٹرکشن ہے، جو پرسنالٹی کے اندر ڈسٹرکشن ہے، اس پہ سائیکالوجی نے بے تحاشا کام کیا ہے. اور اس میں جو سب سے ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے جو بچوں کے حوالے سے ہے، جو بچوں کی نفسیات پہ جو اس کا اثر ہے. جب بھی بچوں سے آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی بے ضرر سی چیز ہے. بچہ جو ہے وہ ایک انتہائی ایسی مشین ہے جو کہ لرننگ کے حوالے سے شاید اس کائنات کی سب سے کمپلیکس اور سب سے تیز فاسٹ لرننگ مشین ہے. 5 سال اور 6 سال کی عمر تک اس کی جو لرننگ کا پیس ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. اس پیس کے اندر اگر آپ اس کے اندر جو بھی جھوٹ بولیں گے وہ چاہے کتنا ہی معصومانہ آپ کی نظر میں ہے یا بے ضرر آپ کی نظر میں ہے، وہ بے ضرر یا معصومانہ نہیں ہو سکتا. وہ انتہائی ٹاکسک ہے. وہ اس کے اندر وہ اس کو لرن کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ایکٹ کرے گا اور وہ باقی بچوں کے ساتھ بولے گا اور اس جھوٹ جو ہے اس کو ایک نارمل تصور کرے گا. جھوٹ کے حوالے سے سائیکالوجی میں بہت ساری دیگر سٹڈیز بھی ہیں. وقت کی کمی ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی اور کل یقیناً اس پہ ضرور بات ہوگی. جھوٹ کی ایک قسم جو ہے وہ ہے لائنگ ٹو یور سیلف، یعنی اپنے آپ سے جھوٹ بولنا. یہ جو اپنے آپ سے جھوٹ بولنا ہے یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ آپ کی اپنی پوری پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، آپ کے ریلیشن شپس ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اپنے آپ سے جھوٹ بولنا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، وجودی فلسفہ کیا کہتا ہے، نفسیات کیا کہتی ہے کہ یہ کتنی 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 خطرناک چیز ہے. اس پہ بھی کل بات کریں گے. اور میں اس وقت ہنزا میں ہوں، بہت ہی زبردست قسم کا موسم ہے. آپ کے روزے یقیناً بہت اچھے گزر رہے ہوں گے. دیکھتے رہیے خیر رمضان.